السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات عزیزگار سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام اور تمام تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران، نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق و محبت کرنے والے عشاقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ حضرات کے علاقے میں میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں۔ نام تو بہت بار سنا آپ کا، لیکن میری حاضری آپ کے اس نور پرتھال میں پہلی بار ہے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے۔ آپ حضرات بالکل خاموشی اختیار کریں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ فواجب علی کل مومن متى ذکرہ او ذکر عندہ ان یخشا ویتوکر ان یخشا ویخشا ویتوکر ویسکن من حرکتی۔ ہمارے بزرگوں نے خاموشی اختیار کریں، بالکل ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جب وہ خود رسول اللہ ذکر کرے یا اس کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے تو وہ بالکل خاموشی اختیار کرے۔ آپ مت کہیں کسی کو کہ آپ خاموش ہو جائیں، آپ چپ ہو جائیں پھر ساری چپ ہو جائیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جب حضور کا ذکر ہو تو اپنے دل کے اندر عاجزی پیدا کریں، اپنے دل کے اندر انکساری پیدا کریں اور حضور کی عظمت اور شان اپنے دل کے اندر لائے۔ وَيَأْخُذَ فِي حَيْبَتِهِ وَإِجْلَالِهِ بِمَا كَانَ يَأْخُذُ فِي نَفْسَهُ لَوْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ۔ حضور کا ذکر سنتے ہوئے کرتے ہوئے یہ تصور کر میں حضور کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں حضور کا کتنا احترام کرتا۔ اس واسطے جب بھی حضور کا ذکر ہو تو آپ خاموشی سے سنیں، جتنی دیر تمنا ہو سنیں۔ جمائیاں لینے کی بھی اجازت نہیں ہے، باتیں کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، فون پر گفتگو کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں محفل چھوڑ کے چلے جائیں پھر جو مرضی کرتے رہیں۔ آج امت مسلمہ کی جو حالت ہے، اقبال کہتا ہے سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ سب کچھ ہوتے ہوئے آج پاکستان میں ختم نبوت پر ڈاکہ پڑا، سب کچھ ہوتے ہوئے پاکستان میں مسجدوں کے سپیکر اترے، سب کچھ ہوتے ہوئے پاکستان میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پر چھٹے گئے اور درود و سلام پڑھنے والوں کو جیلوں میں بھیجا گیا، اور حضور کی عزت پر پہرا دینے والا ممتاز قادری 1400 سالہ تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ اسلامی ملک میں حضور کی عزت کے محافظ کو تختہ دار پر لٹکایا ہے، اور وہ بھی روزے کی حالت میں۔ تو ان تمام چیزوں کا بدلہ ہم نے اس طرح لینا ہے جس طرح آپ شور مچا رہے ہیں، ایسے نہیں میں آ گیا آپ کے پاس، آپ مجھے یہاں باندھ دیں حضور کے ذکر کے لیے تو میں باندھنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اذان ہو لے پھر تو اذان کے بعد پھر میں باتیں چند کرتا ہوں۔
آپ نے بھی نماز پڑھنی ہے، میں نے بھی. کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ نماز کے لیے وہ چل پڑے. بس دو چار باتیں ہیں. ہم نے نماز انشاءاللہ پڑھتے ہیں، ہم سارے ہی پڑھتے ہیں. توجہ سے اذان سنیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ، ایک اذان ہو گئی بس. اب وہ جب مکمل بات. اب توجہ سے میری ایک دو باتیں سنیں آپ. پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. افغانستان اجڑ گیا، عراق میں مسلمانوں کو ننگے کر کے ان کے کتے چھوڑے گئے، شام میں نبیوں کے مزار بھی گرا دیے گئے، صحابہ کے مزار بھی گرا دیے گئے، آل بیت کے مزار بھی گرا دیے گئے. رسول اللہ کے جو تبرکات تھے میں خود ان کی زیارت میں نے کی ہے ملک شام میں. اب وہ تبرکات بھی چوری ہو گئے. حضور کا مبارک قدم جو تھا وہ مسجد کے جس پر حضور نے پاؤں رکھا وہ پتھر مسجد کے محراب کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک ٹوٹی لگی ہوئی تھی پانی والی. شام میں جو لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ ٹوٹی آ کر قدم مبارک اوپر کھولتے، نیچے سے بوتلیں بھر کے لے جاتے. وہ پوری مسجد ہی اجڑ گئی. حلب کے اندر جامع مسجد اموی جو دوسری ہے اس کے اندر سارے تبرکات چوری ہو گئے. حضرت یونس علیہ السلام کا مزار گرا دیا گیا. حضرت خالد بن ولید کا مزار مسجد کے اندر تھا، حمص کے اندر. میں خود زیارت کی، عشاء کی نماز وہاں پڑھی. مسجد بہت بڑی اور مسجد کے اندر گنبد بنا ہوا تھا، مسجد کا اپنا گنبد بھی تھا. امریکہ نے ایسا میزائل مارا کہ مسجد کے گنبد کو توڑ کر حضرت خالد بن ولید کے گنبد کو توڑا اس نے، پھر حضرت خالد کی قبر کو بھی اس نے مسمار کر دی. کسی مسلمان کو اس پر کوئی تکلیف نہیں ہوئی. 55 ہجڑے پوری دنیا میں 55 یا 57 ممالک ہیں ہجڑوں کے. کوئی ایک بندہ، میں اخبار دیکھتا رہا کہ کوئی ایک بندہ مذمت کرے کسی دنیا کا ملک کا سربراہ کہ خالد بن ولید کے مزار پر بم کیوں برسایا گیا. تو آپ جانتے ہیں خالد بن ولید کے کسی نے بھی مزار پر بم کی مذمت نہیں کی. 1400 سال کے بعد کافروں نے خالد بن ولید کی قبر سے بدلہ لیا. آپ کو پتہ ہے سپر پاوریں توڑنے میں خالد بن ولید کا کتنا بڑا کردار ہے. آپ 40,000 کے لشکر میں 10 بندے نکال کر لے گئے تھے 40,000 کے لشکر میں، اور 10 بندوں نے 40,000 کے لشکر کو شکست دی تھی. ہاتھ اٹھائے آپ. پورے نورپور کھاندے چھولے پورا ملک بھی کھاندا ہے، تسی بھی کھاندے ہو، تھوڑے ہاتھ پاور کوئی نہیں. ہم فیض آباد میں حلوہ کھانے کے لیے نہیں گئے تھے. انہوں نے ختم نبوت پر حملہ کیا تو ہم چلے گئے. اور ایک گل میری کچھ پکی یاد رکھنی، عشق اگر مگر کرنے سے نہیں ہوتا. چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو چونکہ وہ دل بندہ اگر مگر کرتا ہے. جس دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہو وہ یہ نہیں دیکھتا صحابہ کو صرف 8 تلوار سن بدر جان لگے کہ بندہ آگے 1000 کھڑا سی. کسی صحابی نے بھی نہیں کیا حضور پہلے تلوارہ تو پوریاں دیو، 1000 بندے نہ تسی 8 تلوارہ نہ لڑانا ہے سن. تے کھجوراں بھی کھان دیاں پوریاں کوئی نہیں سن، گٹھلیاں صحابہ چوستے سن. تسی تے میں 20 قسم دے کھانے کھا کے مسیتاں دے سپیکر بھی نہ بچا سکے.
قیامت والے دن صحابہ پوچھ لیا اسی تے گٹھلیاں کھا کے کیسر و کسروں دے دروازے جا کٹکٹائے سپر پاوراں ڈھا دیتیاں تے تسی 20 قسم دے کھانے کھا کے اللہ دے گھر دے سپیکر بھی نہ بچا سکے اے جرمن جڑے اسی تاریخ لبیک یا رسول اللہ پہ کر دیے جے تاریخ لبیک یا رسول اللہ میدان وچ نہ آندی نا حضور دی عزت واسطے اللہ دا عذاب آ جانا سی ہاں یہ میری گل یاد رکھنا اللہ نے سب کچھ اپنے حبیب واسطے بنایا کسی سے بوٹھیاں واسطے کچھ نہیں بنیا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اب لوگ باتیں کرتے ہیں جی میں بھی اگر مگر کرتا میں تو ویسے بھی شیر ہوتے ہیں میں اپنے لاہور لائبریری سپر رہنا سی میرے شاگرد بھی ہزاراں منن والے بھی ہزاراں مٹھیاں بھرن والے بھی لوگ کہنا سی حضرت صاحب کیا بات ہے تسی بیمار ہو میں یہ جو بیمار نہیں کہ حضور کی عزت سے پیرا بھی نہ دے سکوں حضور کی عزت سے پیرا نہیں نہ دیتا اپنی جانا بچائیں اپنے مدرسے بچائے اپنی خانوں بچائیں اپنی دکانداری بچائیں اچھا کر کے بولو توجہ جی دیکھو تسی اجی بھی نعرہ میرے دل والا نہیں تسی خالص خوراک کھا کے تہاڈی آوازاں نہیں نکل رہی لاہور والے صرف میں مجمع چ آ جاواں تے وہ جناب پورا تمبو بھی چک دے دینا نعرے نال مسجداں بھی گونج اٹھدیاں جعلی دودھ پی کے تے تسی اصلی دودھ پی کے تہاڈے کو آوازاں نہیں نکلدیاں زور لاؤ تاجدار ختم نبوت 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 زندہ باد تاکہ اگر انہوں پتہ لگے جنہا درد جنہا اٹھے کھڑے تاجدار ختم نبوت ہون تسی آواز گھٹی ہے ہون میری تھکاوٹ اتری ہے تاجدار ختم نبوت 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 میں فیض آباد 26 گھنٹے جاگتا رہا پھر بھی میرا گلا نہیں بیٹھا 12,000 شہر کا دھواں میرے اندر گیا تو
پھر بھی میرا گلا نہیں بیٹھا، پھیپڑے نہیں ختم ہوئے، چلے ہو جی حضور کے نام سے مک جان، مرنا تو ایویں ہی ہے کسی دن، مزہ نہیں آئے گا۔ تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا؟ اللہ دی ضرب لاؤ، یہ کہہ دیں گے نعرے سیاسی، لبیک کا نعرہ بھی سیاسی ہو گیا، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بھی سیاسی، پاکستان کا مطلب کیا یہ بھی سیاسی، آیا آیا دین آیا، دیکھو دیکھو، یہ کہہ دیں گے سفید میں آقا پتر ہمیں سیاسی لانے ہیں لیکن ثواب ضرور لگتا ہے دیکھیں حضور دا کوئی ریاکارہ بھی درود پڑھے نا تا بھی رب ثواب دے رہا، اسی ریاکاری نالے ویسے بھی نہیں کہندے، اس تو بڑا ایمان دا نعرہ ہی کوئی نہیں، ان لبیک دا نعرہ سیاسی نہیں، پیڑا اور تے پھکیاں اور اصل گالے سوچو بھائی، یہ سیاسی نعرہ نہیں، اس تو بڑا ایمان دا نعرہ ہی کوئی نہیں۔ بندہ دو باری کہے نا لبیک لبیک، یہ دا معنی ہے میں قیامت تک حاضر ہوں یا رسول اللہ، جے بندہ کہے نا ترے باری لبیک لبیک لبیک، یہ دا معنی ہے حضور جنت بھی غلام خدمت واسطے حاضر ہے۔ اس کو بڑا کوئی ایمان دا نعرہ ہے؟ اسی کہتے ہیں نا دین آیا، تو دین مطلب پرچی بھی حضور واسطے تے نماز بھی اللہ رسول واسطے مسجد جانا پیدا ہے۔ یہ جڑا انہوں نے بدماشی بنائی رکھی نا جی پرچی کسی اور کے لیے، 34 بندے ختم نبوت ہوتے ڈاکہ مار دیں پرچی دی، انہاں پاور کتنی بڑھائی، 20 کروڑ مسلمانہ دے عقیدے تے انہاں ڈاکہ ماریا، پرچی انہوں نے نہیں دینی، جیسے علاقے چاہنا تو ختم نبوت گال نہیں کرنی اسی، نہ کسی سے لعنت بھیجنی، نہ کسی نے برا بھلا کہنا ہے، تسی کو صرف ہے نعرہ لانا ہے تو آوے نا پرچی لین، انہوں نے کہا پیچھے مڑا ہے پرچی اب حضور کی ختم نبوت سے توجہ سبحان اللہ توجہ بچو، یہ تو اس دن پتہ لگنا نا 2018 والے دن حضور دی عزت تے ختم نبوت نہ غداری نہیں کرنی، شہدائے فیض آباد تے خون نال غداری نہیں کرنی۔ حافظ عاشق جڑا حافظ عدیل ہے نا، وہ پوری داڑھی بھی نہیں سی آئی ہونے تے ہونے تے میں کوئی منڈا نہیں نظر آ رہا جڑا میں دساں کھڑا کر کے، وہ پوری داڑھی بھی نہیں سی آئی، انہوں ایتھے گولی لگی متھے تے، یار تسی اس منڈے نے گل کے کی تھی، اج دی داڑھی بھی نہیں آئی، گرن لگے نا جب انہوں گولی ظاہر ایتھے لگ گئی، تے گردے انہیں نہیں کیا او میں نو بچاؤ ہوئے، میرا کی بنے گا ہوئے، میں مر گیا ہوئے، میرے کہاں پہ ہو تم دسنا ہوئے، اور انجھے ڈھاندہ کہہ رہے سی تاجدار ختم نبوت، یار متھے تے گولی کھا کے بھی تاجدار ختم نبوت کہتے، تسی ایک پرچی حضور دے ختم نبوت نو نہیں دے سکتے، بالکل ہے دو نمبری نہیں کرنی، جیڑا بھی ملنا انہوں کا گلی اپنی لے جا پٹ کے، بجلی بھی لے جا، سڑکہ بھی لے جا، روٹی بھی لے جا، اب صرف اور صرف پرچی حضور کی عزت آبرو کے لیے، حضور کے دین کے لیے، بس جدو تسی یہ تہیہ کر لیا تو انشاءاللہ 2018 میں جو حضور کا دین آ جانے، پھر کالج میں آواں گا جناب، نچتے ہیں تسی اگو استقبال کرنا ہے کہ لو جی مولانا اسا پرچی حضور کے دین نو دے، کان بند کر دو، سننی نہیں گل، ہن کسی دی نہیں سننی، انہوں نے کہا 70 سال اسی تہاڈی گل سنی،
نکلی چادر تان کے سو گئے، نکلی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پچھان کے سو گئے، لٹن والیاں رج کے لٹیا، یارا ملک بھی لٹیا تھی، ایمان بھی ساڑھے لٹن ٹر پہ ہو۔ تو چلو ملک تا سی مانو کچھ نہیں کیا تھے، ہون تا گل نہیں نہ ہونی، لٹن والیاں رج کے لٹیا، جاگن والے جان کے سو گئے، ہون نہیں سونا، ہون جاگ کے رہنا ہے، جیڑا آوے تو انہوں کہو آیا آیا دین آیا۔ دیکھو دیکھو کون آیا، ہاتھ چکے آئے، ہاتھ جے این چکڑنا کسی دے ختم ہونے رہا تو میرے قدوں نے ختم ہو گیا ہونے بالکل ہے۔ میں لاہوروں این چکے نہ تھا این کر کے پنڈی تو پھر 21 دن بھی این جے رہے میرے ہاتھ، پھر واپسی بھی میرے انجی رہے، کیوں جی 26 نومبر کو لے کے تو پھر آج تک 10 نہیں میں جلسے کیتے تو پھر بھی میرے ہاتھ این جی رہے تھے، تسی آج ایک دن نال تھک گئے ہو، نا ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے، ہاتھ چک کے کرو۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، کوئی کہے گا گدڑ آیا، کوئی کہے گا لومڑ آیا، کوئی کہے گا شیر آیا، کوئی کہے گا بندر آیا، کوئی کہے گا بلہ آیا، تیر آیا، تو آڑا کتنا عظیم نعرہ ہے، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا 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 دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا، بس بھائی بس 70 سال ہو گئے، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا 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 دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، اور پیچھے تو بھائی آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، کیڑا دین آیا؟ جس دین واسطے میرے آقا و مولا نو لوگ آئے تھے پتھر مار دو، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا دین آیا، جس دین واسطے امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے لوگاں کھڑ دیتے، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، جس دین واسطے عبداللہ بن جاش تے نک کن کٹ کے تے منج دی رسید پرو کے مشرکین مکہ نے ہار بنایا، او دین آیا۔ دیکھو دیکھو کون آیا،